جنوب مشرقی ایشیا میں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے ملک انڈونیشیا نے جنوبی بحیرہ چین میں چین کے علاقائی دعووں کے بارے میں اکثر نرم رویہ اپنایا ہے، لیکن حال ہی میں انڈونیشیا نے خطے میں اپنے حقوق پر زور دینا شروع کر دیا ہے۔ یہ ملک ساحل کے نزدیک ان پانیوں میں کھدائی کر رہا ہے جنہیں چین متنازع سمجھتا ہے، اور اگست میں امریکی افواج کے ساتھ انڈونیشیا کی مشترکہ فوجی مشقیں بیجنگ کے رہنماؤں کی طرف سے ایک احتجاجی خط بھیجے جانے کی وجہ بنی۔ واضح طور پر گزشتہ سال ٹیونا بلاک میں انڈونیشیا کی ڈرلنگ یا کھدائی پر پیدا ہونے والے تعطل سے انڈونیشیا واقعی مایوس ہوا ہے، جس کے نتیجے میں اس نے خطے سے باہر سفارتکاری کے حصول کی کوشش کی ہے، یعنی آسیان سے باہر دیگر عہدیداروں کے ساتھ انڈونیشیا اس سے پہلے یہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ٹونا بلاک ناتونا جزائر کے پانیوں کا حصہ ہے، جو کہ نسبتاً حال ہی میں تنازع کا مرکز بن گیا ہے۔ انڈونیشیا اسے اپنے خصوصی اقتصادی زون کا حصہ سمجھتا ہے، جبکہ بیجنگ اس علاقے کو اپنی روایتی ماہی گیری والے پانیوں کا حصہ سمجھتا ہے۔ انڈو پیسیفک کے بہت سے ملکوں کی طرح انڈونیشیا کو بھی اب متنازع پانیوں میں چین کے ماہی گیری کے جہازوں اور ساحلی محافظوں سے نمٹنا پڑ رہا ہے۔ میرے خیال میں انڈونیشیا کو چین سے سب سے زیادہ فاصلے کی وجہ سے شاید کم سے کم جبر اور زبردستی کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن کافی واضح طور پر چین اس سے نمٹنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ چین کی طرف سے مسلسل جاری چیلنجوں کا سامنا کرتے ہوئے انڈونیشیا اب علاقائی تنظیم آسیان یعنی جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی ایسوسی ایشن کے 5 اراکین برونائی، ملیشیا، فلپائن، سنگاپور اور ویتنام سے رابطے کر رہا ہے تاکہ چینی تجاوزات کے مسئلے پر ایک دوسرے کے سرحدی محافظوں سے مل کر کام کیا جا سکے۔ لیکن چین کے علاقائی عزائم کے خلاف ایک سخت رویہ اپنانے کی وجہ سے انڈونیشیا اپنے سب سے بڑے تجارتی ساجھیدار اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے دوسرے سب سے بڑے ذریعے یعنی چین کے ساتھ تعلقات کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ چین کے بارے میں ان کی سب سے بڑی تشویش اچھے تعلقات کو برقرار رکھنا ہے تاکہ ان کی اولین ترجیح یعنی بنیادی ڈھانچے کے لیے چینی سرمایہ کاری جاری رہ سکے۔ یہ ان 5 ممالک کے لیے بھی ایک ایسا ہی توازن برقرار رکھنے کا عمل ہے جو جہاز رانی کی سیکیورٹی پر انڈونیشیا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کے ساتھ ساتھ عمومی طور پر انڈو پیسیفک ملکوں کے ساتھ بھی ایسے ہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چین کی مٹیریل عملی صلاحیتیں بیشتر ممالک کے مقابلے میں اتنی زیادہ ہیں کہ میرے خیال میں وہ اپنی لڑائیوں کو سمجھ بوجھ کے ساتھ چننا چاہتے ہیں، اور جب کوئی اہم بنیادی مسئلہ ہو تو وہ خود اپنے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن کچھ چھوٹے مسائل پر وہ ایسے طریقے تلاش کرتے ہیں کہ ان کو زیادہ نہ اچھالا جائے، کھلے عام کوئی مسئلہ نہ کھڑا کیا جائے، اور وہ اس سے خاموشی سے نمٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آسیان کے 6 متاثرہ ارکان کے کوسٹ گارڈز کی ملاقات فروری میں ہونی تھی، لیکن کووڈ کی وجہ سے اسے کم از کم مارچ تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یونی سلیم کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ۔